التوبہ، توبہ کے انعامات۔ اخی الحبیب، اے میرے پیارے بھائی۔ اس کتاب میں یہ لفظ بار بار ریپیٹ ہوگا، اور یہ ایک بہت ہی اچھا انداز ہے بات سمجھانے کا، اور ایک استاد کو، معلم کو، مربی کو، مبلغ کو ہمیشہ لوگوں کو محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ پکارنا چاہیے، اور ان کا اعتماد حاصل کر کے ان تک بات پہنچانی چاہیے۔ عموماً جب ہم کسی کو تعلیم یا تبلیغ کرنے لگتے ہیں تو اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیتے ہیں، نیک سمجھ لیتے ہیں، بہت علم والا سمجھ لیتے ہیں، اور دوسرے کو کمتر درجے میں رکھ کر پھر اس کی بعض اوقات تحقیر بھی کرتے ہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے ہیں بلا وجہ کی، یا اس کو یعنی طنز و تشنیع کا نشانہ بھی بناتے ہیں۔ یہ سب طریقے غلط ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ایسا ثابت نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے کو گناہگار ثابت کر کے یا اس کو ذلیل کر کے اس کو کچھ سکھاتے ہوں، ہرگز نہیں۔ تو جب محبت سے بات کریں گے، جیسے اپنے بھی بچے ہیں یا جن کو بھی آپ سکھاتے ہیں یا جن کو بھی آپ کو اچھی بات بتانے لگے ہیں، اگر انہیں آپ کے رویے میں محبت نظر آئے گی تو وہ آپ کی بات فوراً سنیں گے۔ عموماً ہماری یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، بچے بات نہیں مانتے۔ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ ان کو وہ توجہ نہیں ملتی، محبت نہیں ملتی، کہ جس کی وجہ سے ان کے دل نرم ہوں آپ کے لیے۔ اخی الحبیب، میرے پیارے بھائی۔ اخی میرے بھائی، الحبیب پیارے۔ الناس لوگ، منذ خلقوا جب سے پیدا کیے گئے، لم یزالوا مسافرین مسلسل سفر کر رہے ہیں، لم یزالوا ہمیشہ سے، مسافرین مسافر ہیں۔ فالدنیا لیست وطنا پس دنیا وطن نہیں، ولا مقرا اور نہ قرار گاہ ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے مسلسل ایک سفر کا عمل جاری ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی ایئرپورٹ ہے، یہ ٹرین اسٹیشن ہے، ریلوے اسٹیشن ہے۔ اگر آپ کبھی جہاز پر جائیں تو ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک فلائٹ آتی ہے، پھر دوسری آتی ہے، پھر تیسری آتی ہے، پھر اس میں سے لوگ اتر جاتے ہیں، پھر دوسرے لوگ اس پہ چڑھ جاتے ہیں، پھر ایک چلی جاتی ہے، پھر دوسری چلی جاتی ہے، پھر تیسرے۔ عام طور پر جو بزی ایئرپورٹس ہوتے ہیں اس میں مسلسل یہی سلسلہ چلا جا رہا ہوتا ہے کہ جہاز لینڈ کر رہا ہے، جہاز ٹیک آف کر رہا ہے، جہاز لینڈ کر رہا ہے، جہاز ٹیک آف کر رہا ہے۔ تو دنیا میں بھی اسی طرح کچھ لوگ لینڈ کر رہے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ٹیک آف کر رہے ہوتے ہیں اسی وقت میں۔ یعنی دنیا میں کچھ لوگ پیدا ہو رہے ہوتے ہیں جس وقت، کچھ لوگوں کی روحیں لی جا رہی ہوتی ہیں، موت کے فرشتے ان کے گرد منڈلا رہے ہوتے ہیں اور ان کی روح قبض کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے۔ فالدنیا لیست وطنا ولا مقرا، دنیا نہ وطن ہے نہ قرار کی جگہ ہے، یہ رہنے کی جگہ ہی نہیں ہے۔ ایئرپورٹ کتنا بھی کمفرٹیبل ہو، آپ بزنس کلاس لاؤنج میں ہو، وی آئی پی لاؤنج میں ہو، لیکن جس وقت آپ کی فلائٹ اناؤنس ہوتی ہے تو آپ کو جانا ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح جس وقت موت کا فرشتہ آ جاتا ہے تو پھر دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے، کوئی بھی یہاں رہ نہیں سکتا۔ بل ہی معبر و ممر، بلکہ یہ پل ہے اور گزرگاہ ہے۔ معبر یعنی عبور کرنے کی جگہ، پل، اور ممر گزرنے کی جگہ، یعنی ایک پیسج ہے۔ ولا ينتهي السفر، اور نہیں ختم ہوتا سفر، الا بالقدوم علی اللہ، مگر اللہ تعالی کی طرف آنے پر ہی، یعنی واپس سب اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ فمن احسن فی سفرہ، تو جس نے اچھا کیا اپنے سفر میں، یعنی جس نے اپنا سفر اچھی طرح گزارا، اچھے کام کیے، کوفئ بالنعیم، کوفئ بدلہ دیا جائے گا، بالنعیم نعمتوں کے ساتھ، المقیم ہمیشہ کی، دائمی دائمی نعمتوں کے ساتھ بدلہ دیا جائے گا، فی الجنت جنت میں۔ ومن اساء فی سفرہ، اور جس نے اپنے سفر میں برا کیا، جوزئ جزا دیا جائے گا، بدلہ دیا جائے گا، بالعذاب العلیم فی جہنم، عذاب علیم کے ساتھ جہنم میں، جہنم میں اس کو سزا دی جائے گی۔ فالسعید، تو خوش قسمت وہ ہے، من تأہب، جس نے تیاری کی، جو کمر بستہ ہوا،
لہذا سفر اس سفر کے لیے، واستعد لہ اور اس نے اس کی تیاری کی. خوش قسمت کون ہے؟ جو تیاری کے ساتھ سفر کرے. واتخذ لہ زادا من التقوی والعمل الصالح اور اس نے لے لیا زاد راہ تقوی اور عمل صالح میں سے. یعنی اس نے اچھا سفر کس کا گزرے گا؟ جس کے پاس سفر کا سامان اچھا ہوگا. اور آخرت کے سفر کا سامان کون سا ہے؟ تقوی اور عمل صالح. اور یہ جو کیفیت آپ بتا رہے تھے نا کہ ہر لمحہ اپنا جائزہ لیتے رہنے کی ضرورت ہے. اگر غلطی ہو گئی تو بھی توبہ کرنی ہے، اور اگر نیکی کر کے غرور آ گیا تو بھی توبہ کرنی ہے. اگر نیکی کر کے کسی پر احسان جتا دیا تو بھی توبہ کرنی ہے. اگر کسی کے بارے میں بدگمانی آ گئی تو بھی توبہ کرنی ہے. اگر وسوسے آ گئے تو بھی توبہ کرنی ہے. ہر دم ہمیں واپس پلٹتے رہنا ہے، لوٹتے رہنا ہے اللہ کی طرف. کیونکہ اگر نہیں لوٹتے خود اپنے شوق سے تو ایک دن تو لوٹنا ہی ہے، ایک دن تو پلٹنا ہی ہے، واپس جانا ہی ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہی ہے. والشقی اور بدبخت وہ ہے من جس نے ضیع ضائع کر دی امورہ اپنی عمر، فی الغفلت غفلت میں، والمعصیت اور نافرمانی میں. فکان قدومہ تو ہوگا اس کا آنا یا واپسی، علی ربہ اپنے رب پر، قدوم العصاتی نافرمانوں کا سا آنا، والمذنبین اور گناہگاروں کا، والمجرمین اور مجرموں کا. تو جس نے اپنی عمر کو غفلت اور نافرمانی میں ضائع کر لیا تو اس کا اپنے رب کے پاس جانا نافرمانوں، گناہگاروں اور مجرم لوگوں کا سا جانا ہوگا. تو اس لیے انسان اپنے اس سفر کو بہت احتیاط کے ساتھ گزارے، مجرم بن کر نہیں بلکہ محسن بن کر. والعبد فی سفرہ الی اللہ والعبد اور بندہ فی سفرہ اپنے سفر میں الی اللہ طرف اللہ کے، لا بد ان یقع منہ نہیں کوئی چارہ اس سے کہ ہو جائے اس سے، ما لا یحمد جو نہیں پسندیدہ، من الاقوال اقوال میں سے، والافعال اور اعمال میں سے. یعنی انسان جو بھی سفر کر رہا ہے اس سے کچھ نہ کچھ ضرور ہی ناپسندیدہ اقوال، باتیں یا اعمال ہو ہی جاتے ہیں. اور ہم ہر روز اس کا ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ اپنی کتنی ہی باتوں پر ہم ریگریٹ کرتے ہیں کہ یہ نہ بولا ہوتا، اس کے بولنے کی کیا ضرورت تھی، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا. اسی طرح کچھ کام ایسے ہو جاتے ہیں کہ جو کر کے ہم راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، دل بوجھل ہوتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ لأن الانسان غیر معصوم کیونکہ انسان معصوم نہیں، معصوم فرشتہ نہیں، اس لیے ایسا ہوتا ہے. وہو دائم النسیان والغفلۃ اور وہ ہمیشہ بھول چوک اور غفلت میں پڑا رہتا ہے. انسان مسلسل بھولتا ہے اور غافل ہو جاتا ہے، ہمیشہ بھولنے والا اور غفلت میں پڑنے والا ہے. ولما كانت المعاصی سبب سخط اللہ علی العبد وانزال العقوبۃ به لم يترك الله عز وجل عباده اسرا للمعصیة وعرضة للحیرة والقلق، بل انعم علیہم بنعمة عظمی ومن علیہم بمنة کبریٰ وهي ان فتح لهم باب التوبة والانابة، ولولا ان وفق اللہ عبادہ الی التوبة وانعم علیہم بقبولها لوقع العباد فی حرج شدید واصابهم اليأس من المغفرة وقصرت هممهم عن طلب القرب من ربهم وانقطع رجاؤهم من العفو والصفح والمسامحة. ولما كانت اور جب کہ ہیں المعاصی گناہ، سبب سخط اللہ اللہ کی ناراضگی کے، علی العبد بندے پر، و انزال اور اتارنے کے، العقوبتی سزا کو بھی اس پر. یعنی کیونکہ گناہ جو ہیں وہ اللہ کی بندے پر ناراضگی اور سزا نازل کرنے کا سبب ہے. یعنی جب انسان غلط کام کرتا ہے تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصہ نازل ہوتا ہے. لم یترک اللہ عز وجل تو نہیں چھوڑا اللہ تعالیٰ نے عبادہ اپنے بندوں کو اسرا قیدی للمعصیت گناہ کا. یعنی گناہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے بندے کو گناہ کی حالت میں نہیں چھوڑ دیا، گناہ کا قیدی نہیں بنایا.
وعرضتاً اور نشانہ للحیرتی والقلقی پریشانی اور قلق کا، بل انعم علیہم بلکہ انعام کیا ان پر بنعمت عظمی ایک بہت بڑی نعمت کے ساتھ، ومن علیہم بمنت کبریٰ اور اس نے احسان کیا ان پر ایک بہت بڑا احسان، وہی اور وہ کیا ہے، ان فتح لہم باب التوبۃ والانابہ کہ اس نے کھول دیا ان کے لیے توبہ اور انابت کا دروازہ، ولولا ان وفق اللہ عبادہ الی التوبہ اور یہ کہ اگر نہ توفیق دیتا اللہ اپنے بندوں کو توبہ کی، وانعم علیہم اور انعام کرتا ان پر بقبولہا اس کی قبولیت کے ساتھ، لوقع العباد البتہ پڑ جاتے بندے فی حرج شدید شدید تنگی میں، واصابہم الیأس اور پہنچتی ان کو مایوسی، من المغفرت مغفرت سے، یعنی مغفرت سے مایوس ہو جاتے، وقصرت ہممہم اور کم ہو جاتی ان کی ہمتیں، ان طلب القرب من ربہم اپنے رب کا قرب طلب کرنے سے، وانقطع رجاؤہم اور منقطع ہو جاتی ان کی امید، من العفو والصفح والمسامحۃ درگزر کرنے سے اور معاف کرنے سے اور نرمی سے یا درگزر سے، تینوں کا معنی ملتا جلتا ہی ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان تو گناہگار ہے ہی، ہر لمحہ اس سے کوئی نہ کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن اس کا رب بڑا ہی مہربان ہے، اس نے اپنے بندوں کو گناہوں کے لیے چھوڑ نہیں دیا بلکہ انہیں توبہ کی توفیق دی اور ان کے لیے قبولیت رکھی، اور اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا، مایوس ہو جاتا کہ میری تو معافی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پریشانی میں نہیں رکھا بلکہ ان کی توبہ قبول کی ہے، تو یہ توبہ کے انعامات ہیں۔ جی اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں گے؟ پلٹنا، انیبو واپس لوٹنا، پلٹنا۔ جی السلام علیکم۔ میں نے یہ بات ایکسپیرینس کی ہے کہ ڈپریشن سے نکلنے کے لیے توبہ کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے، لوگ آپ کے ساتھ ہمدردی کر لیں جو بھی کر لیں، لیکن واحد توبہ کے ذریعے۔ جی بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ ڈپریشن کا واحد علاج توبہ ہے۔ آپ جتنی مرضی کاؤنسلنگ کر لیں، جتنی مرضی باتیں کر لیں، جتنی مرضی دنیاوی اعتبار سے اپنی مرضی کر لیں، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا جو شخص ڈپریشن میں تو اس کو کہتے ہیں اس کو روکو نہیں، جو کرنا چاہتا ہے اسے کرنے دو، چیخنا چلانا چاہتا ہے تو چیخنے دو تاکہ اس کا غم جو ہے وہ کم ہو جائے، جبکہ ہمارے دین نے بیمار کے لیے، تندرست کے لیے، سب کے لیے ایک اصول، ضابطہ اور ایک قاعدہ رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ زیادہ ہمیں جانتا ہے کہ ہمیں کیا چیزیں فائدہ دیتی ہیں اور کیا نہیں۔ چیخنے چلانے کو یا دوسروں کے اوپر اپنا غصہ نازل کرنے کو علاج نہیں بتایا، کیونکہ وہ سب اگریشن ہوتا کس وجہ سے، انسان کے اندر کوئی گلٹ ہوتی ہے جو اس کو پرک کرتی ہے، اور پھر انسان مختلف طریقوں سے اپنے اس غم کو بھلانا چاہتا ہے یا اس ریگریٹ کو ختم کرنا چاہتا ہے، تو وہ ان چیزوں سے نہیں ہو سکتی۔ اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان توبہ کرے۔ یہ ابھی آپ نے ہمیں جو پڑھایا ہے، بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کتنے رحمان اور رحیم ہیں کہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور جب تک ہماری زندگی ہم غلطیاں کرتے ہی رہتے ہیں، رکتے تو نہیں ہیں، لیکن یہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اس نے توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھلا رکھا ہوا ہے، اور دنیا میں جب ہم کسی انسان سے توبہ کرتے ہیں تو وہ ہمیں معاف نہیں کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار کتنا رحمان ہے کہ وہ ہم اتنی غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں بار بار معاف کرنے والا ہے، اور ہمیں یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری طرف پلٹو، لوٹو، مجھ سے معافی مانگو، میں معاف کرنے والا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ جب انسان غلطی کرتا ہے، دوسرے انسان کے حق میں کوئی کوتاہی کرتا ہے یا اللہ کے حق میں کوتاہی کرتا ہے، تو لوگ اس سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، وہ توبہ، وہ معافی مانگے، ایکسکیوز کرے، وہ پلٹے، وہ رجوع کرے، لوگ اس کو موقع ہی نہیں دیتے۔ ریسنٹلی مجھے کسی نے بتایا کہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، لیکن کسی نے اس کو اپنے حق میں قصور سمجھ لیا۔ چھوٹی سی مثال ہے، انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کیا تو ان سے مشورہ نہیں کیا، جس پر وہ خاتون ناراض ہوگی، مشورہ نہیں کیا، اور اس کو ایک بہت بڑا انا کا مسئلہ بنا لیا۔ اب انہوں نے، جنہوں نے مشورہ نہیں کیا تھا، انہوں نے معافی بھی مانگی، ہاتھ جوڑے، جب ہاتھ جوڑے تو ہاتھوں کو انہوں نے جھٹک دی اور بات ہی نہیں کری، حالانکہ اس کو تو قصور بھی نہیں کہیں گے، دیکھیں بیٹی آپ کی ہے، آپ کا دل چاہے کسی سے مشورہ کریں، آپ کا دل نہیں چاہتا نہ کرے،
اور زیادہ سے زیادہ انسان مشورہ کس سے کرتا ہے؟ اپنے والدین سے کرتا ہے، یا اپنے بچوں سے کرتا ہے، یا بہن بھائیوں سے کرتا ہے. ضروری تو نہیں کہ پورے محلے سے کرے، یا جس کو وہ جانتا ہے ان سب سے کرے. ایسے تھوڑے کام چلتے ہیں. تو اب آپ دیکھیے کہ انسان جب انسانوں کے حق میں کوئی کوتاہی کر لیتا ہے تو انسان اس کو معاف نہیں کرنا چاہتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کوئی بڑے سے بڑا گناہ گار بھی ہو اس کے لیے بھی توبہ کا دروازہ کھولتا ہے، اور آخر تک وہ توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. آگے آئے گی اس کی تفصیل. یہ کتنی بڑی نعمت، کتنا بڑا انعام، کتنی بڑی رحمت اور فضل ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف پلٹ آتا ہے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. بندے معافی مانگنے والوں کے سامنے اور شیر ہو جاتے ہیں، ان کو اور ذلیل کرتے ہیں اور معاف نہیں کرنا چاہتے، اور اللہ نے اعلان کہتے ہیں اس کو تو میں کبھی معاف نہیں کروں گا. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میلے کچیلے لتھڑے ہوئے بندے کو، گناہوں میں لتھڑے ہوئے بندے کو جب وہ پلٹتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے. ایک قدم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 10 قدم آتا ہے. وہ چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کے آتا ہے اور اس کو معاف کر دیتا ہے. پھر بھی اگر کوئی اللہ کی طرف نہ پلٹے تو اپنے اوپر ہی زیادتی ہے نا، اپنے اوپر ظلم. یہ بیسٹ وے ہے اللہ تعالیٰ سے اپنے جو ریلیشن شپ ہے اس کو، توبہ جو ہے وہ بہترین ذریعہ ہے بنانے کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور پھر وہ لوگ جو کوئی ہرٹ ہوتے ہیں یا کچھ ڈسٹرب ہوتے ہیں، وہ لوگوں سے جو ہمدردی سمیٹتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کے ایمان میں بہت کمی ہوتی ہے سم ٹائمز، کہ بالکل وہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، پیچھے کر دیتے ہیں، اور وہ جو شیئرنگ ان کی ہوتی ہے جو اللہ سے ہونی چاہیے وہ لوگوں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور امیدیں بھی ان سے وابستہ ہو جاتی ہیں. بالکل. توبہ اللہ کے ساتھ جوڑنے کا بہترین ذریعہ، اور ان کے پرابلمس کو بھی سالو کر دیتی ہے توبہ. اور عموماً اس میں رکاوٹ اس طرح بنتی ہے کہ جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے نا تو وہ پھر دل پہ بوجھ آتا ہے. پھر وہ اس فرینڈ کو فون کیا، اس سے بات کی، اس سے شیئر کیا، اور وہ سب سے باتیں کر کے وہ تھوڑا سا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، اور پھر توبہ پیچھے چلی جاتی ہے. جہاں کرنی چاہیے تھی بات وہاں ہم بھول جاتے ہیں. السلام علیکم استاذہ. میں یہ سمجھتی ہوں جب ہم نے لا تکن سرسارا بھی پڑھا تھا اور ابھی بھی ہم نے جو یہ شروع کیا ہے، مجھے یہ لگتا ہے جیسے ہم جس وقت یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو میں سمیت میں اپنے آپ کو اس میں سے نکال نہیں رہی. ابھی بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں کے قصور زیادہ ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اپنی طرف توجہ ہماری کم ہوتی ہے. اس چیز سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا بس ہے؟ ہر شخص اپنا خود ذمہ دار ہے، ہم دوسروں کے ذمہ دار نہیں. ہمارا کام بتانا ہے اور اس کے بعد امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جاری رکھنا ہے، اور وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کرتے رہنا ہے. میں سمجھتی ہوں ابھی تک جس کسی نے بات کی اپنی ہی کی ہے. جتنی بھی مجلس میں یہ لوگ بات کر رہے تھے کہ ہمیں یہ احساس ہو رہا ہے، ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہیں، تو یہی طریقہ ہے، اور کیا ہو سکتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ، ہم جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ ہم اپنے آپ کو قصوروار نہیں ٹھہراتے. جی ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ میں نے کون سا جان بوجھ کے کیا. اور جب ہم اتنا مارجن اپنے آپ کو دیتے ہیں تو ہم توبہ کی طرف پلٹتے ہی نہیں ہیں. ہم سوچتے نہیں ہیں کہ ہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے اور ہمیں توبہ کرنا ہے. اور توبہ کرنے کے لیے سب سے پہلے تو اپنی غلطی کو ماننا ضروری ہوتا ہے نا. تو ہم یہاں پر اپنے آپ کو مارجن دے جاتے ہیں. بالکل. میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا میں ہماری سب سے قریب ہستی جو ہے وہ ہماری ماں ہوتی ہے، اور سب سے زیادہ ہماری غلطیوں کو وہی معاف کرتی ہے. لیکن وہ بھی ایک دفعہ جتاتی ضرور ہے کہ یہ تم نے کیا ہے، اور زندگی میں اگر دوبارہ کبھی ہو جائے تو وہ پھر دوبارہ جتاتی ہے کہ تم نے پہلے بھی کیا تھا اور پھر کیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم ایک دفعہ کرو میں معاف کر دوں گا، دوبارہ تمہیں پوچھوں گا نہیں، تم دل سے معافی مانگو. تو کتنی خوبصورت بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا. ایک ہوپ دلاتی ہے نا توبہ جو ہے، کیونکہ ہم گناہگار ہیں اور بار بار پلٹتے ہیں. ہم میں سے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ایک دفعہ توبہ کر لی اور اب میں دوبارہ کبھی وہ گناہ نہیں کروں گا. ہم بھولنے والے ہیں، ہم کمزور ہیں، ماحول کا اثر قبول کر لیتے ہیں، ہم سلپ ہو جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتے. تو اس لیے انسان کو امید پہ قائم رہنا. استاذہ بھی کہنا چاہتی کہ ہم دین پڑھے لکھے لوگ سو کالڈ، ہمیں تو خود ہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے توبہ کا. ہم دوسروں کو جس طرح گائیڈ کریں، میں جیسے ابھی یہ پڑھ رہی تھی تو مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ مجھے تو خود ہی کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے، اور کہاں یہ کہ میں دوسروں کو بتانے بیٹھوں. اس میں تو پہلے اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. دوسروں کو تو ہم سیکنڈری لیول، پہلے تو اپنے آپ کی جواب دہی ہے.
تو کانسیپٹ جو توبہ کا ہے وہ بہت کلیئر ہونا چاہیے. اسی سے جیسے یہاں پہ بات شروع ہوئی نا کہ وہ کہتے ہیں میرے پیارے بھائی, تو وہ پھر جب توبہ کے لیے کوئی ہمارے پاس آتا ہے یا کوئی ہم سے کوئی اپنی پرابلم شیئر کرتا ہے تو ہم اس کی پرابلم پہ اس کو اتنا شرمندہ کرنے کے بعد اس کو توبہ کا راستہ دکھاتے ہیں. حالانکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا کہ گناہوں پہ اسراف بھی ہے تو میرے پاس آ جاؤ.